بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جو عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور یہ انہی 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں کی عظمت کا چھٹا نقطہ یہ ہے، رب تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں یوم النحر بھی رکھا ہے، اور حدیث یہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ کے ہاں عظمت والا دنوں میں سے ایک دن قربانی کا دن بھی ہے۔ لاکھوں جانور رب کی رضا کے لیے قربان کیے جاتے ہیں، یہ دن بھی ان 10 دنوں میں سے ایک دن ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں کی عظمت کا جو اگلا پہلو ہے، جس کو ہم 7واں پہلو قرار دے سکتے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہی 10 دن ہیں جن میں بڑی بڑی عبادتوں کو اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمكان اجتماع امہات العبادة فيه وهي الصلاة والصوم والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره۔ اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، صدقہ اور حج ان 10 دنوں میں رکھا ہے۔ آپ نماز سارا سال پڑھ سکتے ہیں لیکن حج نہیں کر سکتے، آپ روزے رمضان میں رکھتے ہیں لیکن حج نہیں کر سکتے، آپ صدقات سارا سال کر سکتے ہیں لیکن حج نہیں کر سکتے، آپ میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں جائیں گے، کنکریاں ماریں گے، حج کریں گے، یہ صرف انہی 10 دنوں میں ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ ان 10 دنوں کی عظمت کا 8واں پہلو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے 30 دن ہم کلام ہوئے، پھر اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے، وہ 10 دن یہی 10 دن تھے۔ حدیث بتاتی ہے کہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ، اور اللہ نے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ جو 10 اور بڑھا کے 40 دن کیے، وہ ذوالحجہ کے ہی پہلے 10 دن۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ہم نے موسیٰ کو وعدہ دیا اور موسیٰ کو بلایا، ان سے ہم کلام ہوئے، ہم نے 10 دن اور دے دیے۔ وہ کون سے 10 دن تھے؟ جن 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سرفراز فرمایا اپنے کلام سے، وہ یہی 10 دن تھے۔ اس کا 9واں پہلو فضیلت کا یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے یوم مشہود کی قسم اٹھائی ہے، اور یوم مشہود انہی 10 دنوں میں سے۔ یوم مشہود کیا ہے؟ یوم مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے، وشاہد ومشہود، شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، والیوم الموعود، یہ قیامت ہے۔ تو جس چیز کی اللہ نے عظمت کی قسم اٹھائی ہو وہ کتنی عظیم ہو۔ یہ عرفے کا دن بھی
انہی 10 دنوں میں آتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ اس کی عظمت کا 10واں پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور دین کو مکمل کیا تو انہی 10 دنوں میں مکمل کیا۔ بھلا کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، یہودی اکٹھے ہو کے سیدنا عمر کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو نزلت علینا معشر اليہود لاتخذنا ذلك اليوم عیدا۔ مسلمانوں کے بادشاہ خلیفہ، ایک آیت تم پڑھتے ہو، تمہاری کتاب قرآن مجید میں ہے، یہ آیت اتنی عظیم ہے، اگر یہودیوں پہ نازل ہو جاتی تو جس دن یہ نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ پوچھا کون سی آیت؟ تو یہودیوں نے اس وقت کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی ہے اور ساتھ یہ بتایا ہے کہ میں نے آج دین بھی مکمل کر دیا اور نعمت بھی مکمل کر دیا۔ سیدنا عمر فوراً بولے سنو، ہمیں پتہ یہ کب نازل ہوگی۔ میدان عرفات میں اللہ کے رسول عصر کے بعد سواری پہ سوار تھے، صحابی نے لگام پکڑی ہوئی تھی اور جبریل یہ آیت لے کر آئے تھے، اور جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ عرفے کا دن تھا، اور عرفے کا دن ہمارے لیے عید کا دن، عرفے کا دن ہمارے لیے عید کا دن۔ اس سے بڑی عید کیا ہے کہ انسان اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جائے جس طرح اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں۔ ان 10 دنوں کی عظمت کا 11واں پہلو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے سب سے وعدہ لیا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ یہ وعدہ بھی اللہ نے انہی 10 دنوں میں لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد زرعها فنشرهم بین یدی، اور اپنے سامنے بکھیر دیا جتنی کائنات قیامت تک پیدا ہونی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے بیک زبان کہا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ ربوبیت کا اقرار جو کروایا اللہ تعالیٰ نے، حدیث کے الفاظ ہے بِنَعْمَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ، یہ عرفے کے دن لے جاتے ہیں، اور عرفے کا دن بھی انہی 10 دنوں میں۔ 12واں اس کی عظمت کا پہلو یہ ہے، ان دنوں میں جو انسان نیک عمل کرتا ہے وہ کسی دن بھی عمل کر لیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور لفظ 3 بولے، اعظم اجرا، اعظم عند اللہ، ازکا عند اللہ، احب الی اللہ۔ 3 حدیثیں مختلف ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل سب سے عظیم ہے، سب سے پاکیزہ ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے پیارا ہے۔ صحابہ نے سوال کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا؟
آپ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد بھی نہیں ہو سکتا، حالانکہ جہاد ایک عظیم کام ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ایسا انسان جو مال لے کر نکلتا ہے، جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیتا ہے اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے، ایسا انسان ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال کے برابر عظمت حاصل کر سکتا۔ یہ تھی 12 چیزیں جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ دن بہت عظیم ہے۔ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے كان السلف يعظمون 13 عشرات، سلف صالحین 3 عشروں کی بہت عظمت کرتے۔ العشر الاول من المحرم، محرم کے پہلے 10 دن، والعشر الاول من ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، والعشر الاواخر من شہر رمضان، اور رمضان المبارک کے آخری 10 دن۔ یہ 3 عشرات ایسے تھے کہ اللہ ذوالجلال کے پیارے بندے ان 3 عشروں کی بہت عزت اور احترام کیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک بندہ مومن کو یہ 10 دن کیسے گزارنے چاہیے اور ان 10 دنوں میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، میں آپ کی خدمت میں چند اعمال پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا کام جو ان 10 دنوں میں کرنے والا ہے، چاند کو دیکھ کر دعا پڑھیں اور تکبیریں شروع کریں۔ چاند نظر آ گیا؟ اچھا، اطلاع نہیں، امید ہے کہ آج اعلان ہو جائے گا۔ چاند کو دیکھ کے دعا پڑھے، یہ ذمہ داری ہے، اور دعا کے الفاظ تو آپ کو یاد ہی ہوں گے۔ کس کو یاد ہے؟ جی، اللہم، چلو مل کے پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو برکت والا بنا دے، ایمان کی بلندی کا باعث بنا، اے اللہ اسلام کی بلندی کا باعث بنا اور سلامتی والا بنا۔ میرا رب بھی اللہ ہے اور چاند تیرا رب ہے۔ آپ یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، جو دوسری روایت کے الفاظ، بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى، اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے دے اس مہینے جس سے تو راضی ہو جائے، تجھے پسند آ جائے۔ آپ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام غیر ضالین ولا مضلین، اے اللہ اس مہینے میں ہمیں امن عطا فرما، اے اللہ ایمان اور اسلام کی بلندی فرما، سلامتی سے نواز، اللہ ہمیں توفیق دے، نہ ہمیں کوئی گمراہ کرنے والا ہو اس مہینے میں، نہ ہم کسی کو گمراہ کرنے والے، لیکن یہ دعائیں وہ یاد کرتا ہے جس نے پڑھنی ہوتی ہے۔
یہ دعائیں یاد کون کرتا ہے؟ جس کو اسلامی نظام پسند ہوتا اس نے چاند دیکھنا ہوتا. ہم چاند کو نہیں دیکھتے، اس کا نقصان کیا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا. اور حدیث کہتی ہے صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند کو دیکھ کے روزہ رکھتے ہیں اور چاند کو دیکھ کے عید مناتے ہیں. جن لوگوں کی خوشی چاند کے ساتھ معلق ہو اس کو چاند کا خیال نہ ہو، سمجھ سے باہر. اور میں یہ بات پیش کر چکا ہوں، جو قمری نظام کو نہیں سمجھتا، محرم سفر کو نہیں سمجھتا، وہ جنوری فروری کے گیت الاپتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہر سال 9 دن کی زکوٰۃ کا چور بنتا ہے. میں نے کیا کہا ہے بھلا؟ 9 دن کی زکوٰۃ کا وہ کیسے؟ مسلمان تو محرم سفر کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتا ہے اور ہر سال اسی مہینے میں زکوٰۃ دے کے فارغ. جو جنوری فروری کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتا ہے، حالانکہ نمازی بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن وہ 9 دن کی زکوٰۃ چرا لیتا ہے. بھلا کیسے؟ جنوری فروری کے اعتبار سے سال کے کتنے دن بولے؟ آپ ناراض ہیں آج مجھ سے؟ 365. اور قمری مہینوں کے اعتبار سے سال کے کتنے دن ہیں؟ 300. باقی کتنے بچے؟ 9 دن کی زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ جو محرم سفر کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتا، کہتا ہے میں تو مارچ میں دوں گا، میں تو جنوری میں دوں گا. وہ ہر سال کتنے مہینے کی کتنے دنوں کی زکوٰۃ کھاتا ہے؟ بولیے، حساب کون دے؟ اس لیے مسلمانوں کو یہ قمری نظام یاد رہنا چاہیے. اس کی زکوٰۃ اور فطرانہ، اس کا روزہ اور اس کی عید، اس کا تعلق ہی شان کے ساتھ ہے. دوسرا کام جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، دعا پڑھنے کے ساتھ آپ کو تکبیریں پڑھنا شروع کر دینی چاہیے. تکبیر کی 2 قسمیں ہیں، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید. تکبیر مطلق یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے ذوالحجہ کا، اس وقت سے لے کے آپ 13 ذی الحجہ تک مغرب سے پہلے پہلے آپ تکبیریں پڑھتے رہیں. بعض عصر کا بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے حدیث کیا کہتے ہیں. اور تکبیر مقید یہ ہے نمازوں کے بعد خصوصاً تکبیریں کہنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 10 ذی الحجہ کے بعد نمازوں کے بعد بھی تکبیریں کہتے ہیں. اور مطلق تکبیر میں چونکہ نمازیں بھی ہیں اور عام حالت بھی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں جب یہ 10 دن شروع ہو جائیں، جب چاند نکل آئے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر کہو، الحمدللہ. وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق ويكبر الناس بتكبيرهما. ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر صرف بازار جاتے ہی اس نیت سے تھے، خریدنا کچھ نہیں، بلند آواز سے تکبیریں کہیں. ان کی تکبیروں کو سن کے بازار والے بھی تکبیریں کہتے، اور بازار والے تکبیریں کتنی کہتے؟ حتی ترتج اسواق مینا، بازار جو مینا کے ہوتے وہ گونج اٹھتے. یہ تکبیروں کا سلسلہ جو ہے، ان چاند نکل آئے تو اس وقت جاری ہو جانا چاہیے.
آپ کیسے تکبیر کہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب سے آسان تکبیر۔ دوسرا طریقہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ، پہلے 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تیسرا طریقہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگے اس طریقے کے مطابق ان 10 دنوں میں جو پہلا کام کرنا ہے، چاند کو دیکھ کے دعا پڑھی جائے اور پھر تکبیریں شروع کر دیا۔ دوسرا کام جو اس چاند نکلنے سے پہلے کرنا چاہیے وہ ہے صفائی اور نظافت کا اہتمام۔ اگر تو آج چاند نکل آیا ہے تو یہ کام پہلے کرنے والا تھا۔ حدیث میں آتا ہے اذا اراد احدكم ان يضحي اذا راى احدكم هلال ذي الحجہ، جب تم میں سے کوئی چاند کو دیکھ لے اور اس کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِ وَأَنْ أَظْفَارِ، اس کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ناخن بھی نہ کاٹے اور بال بھی نہ کاٹے، بالوں کو بھی ترچھوائے نہیں۔ یہ اہتمام اسے ان مبارک دنوں میں داخل ہونے سے پہلے کرنا چاہیے۔ تیسرا کام جو ان 10 دنوں میں کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے رکھا کرتے، 10 محرم کا روزہ رکھتے، اور ہر مہینے 3 دن کے روزے جس کو ایام 20 کہتے ہیں، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کو روزہ رکھا کرتے۔ اور خصوصاً عرفے کا روزہ جو 9 تاریخ کا ہے، یہ تو کتنا ہی عظمت والا ہے۔ یکفر السنتین ماضیۃ ومستقبلا، اللہ عز و جلال 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، 1 سال جو گزر چکا اور 1 سال جو آنے والا۔ تاجر اپنے پروفٹ کے بارے میں ہر وقت فکر رکھتا ہے، تاجر بنے آپ، یہ حدیثیں سنا کے تیار کرے لوگوں کو بھی، 10 لوگوں کو، 20 سالہ نوجوان 10 لوگوں کو تیار کرے بھی روزہ رکھو، افطاری میرے پاس ہے۔ من فطر صائما فله اجر مثل صائم، جو کسی کی افطاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ 10 لوگوں کی افطاری کروائی، عمر 20 سال ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہوئے، وہ تو بندہ پاک ہو گیا نا۔ لیکن یہ باتیں سوچے گا تو وہی جس کو ایسا کرنا ہے۔ تیسرا کام ہے روزہ رکھنا۔ پہلا کام کیا تھا؟ ایسے نہیں، پہلا کام کیا تھا؟ چاند دیکھ کر دعا پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا؟ دعا کون سی ہے سنائیے؟ میں نے اس سال تھوڑا سا درس چینج کر دیا ہے، چونکہ میں آپ کے پاس تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں، میں نے آج کل درس چینج کر دیا ہے۔ چینج کیا کیا ہے؟ سنائی جاؤ، لوگوں کو سنائی جاؤ، سن کے سنی ہو گئے ہیں۔
تک آپ کو یاد نہیں ہوگا آپ عمل نہیں کریں گے. محبت آپ کے دل میں ہوگی یہ کام کرنا چاہیے، جب آپ کو یاد نہیں آپ کیسے کریں گے؟ تو میں تو یہ 10 باتیں آپ کو بتاؤں گا اور 10 باتیں یاد کروا کے اٹھنا ہے. وہ پہلے ہم نے ورکے شروع کیے کہ چلو کوئی پڑھ لے بعد میں، پھر وہ کوئی ساتھی کہنے لگا یہ طلاق نامہ دے جاتے ہیں ہمیں. دیکھیں وہ حدیثیں لکھی ہوتی کہتے ہیں طلاق نامہ دے جاتے ہیں. تو پہلا کام کیا کرنا چاہیے ان 10 دنوں میں؟ دعا سنائیے مجھے. پڑھیے، 2-4 نے تو پڑھ لی ہے، باقی میں اس دعا کو دہرانا چاہوں گا. یاد کیجیے، اگر ایک دعا بھی یاد ہو جائے تو ہمارے درس کے وقت کی قیمت واپس آ جائے. اللہم، کون کون نہیں بولا ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام. ربی وربک اللہ. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام. ربی وربک اللہ. اللہم اہلہ، مکمل کیجئے. ایک آواز سے پڑھے نا. اللہم، آگے اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام. آگے ربی ربک اللہ. پیچھے سے کوئی ساتھی سنائے. شرمانا چاہیے گالی دیتے وقت میرے پیارے بھائیوں، شرمانا چاہیے غیبت کرتے وقت، شرمانا چاہیے جھوٹ بولتے وقت. دین سیکھتے وقت شرماتے نہیں ہوتے. کون ہے جو سنائے گا؟ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ، اتنی اللہ نے رحمت کی. اور کون سنائے گا؟ اللہ آپ کو بہت برکتوں سے نوازے. اس بستی سے کون اٹھے گا؟ جی بیٹا. یہ گجو متا سائڈ سے کون بولے گا؟ ادھر ہی ہے نا وہ گجو متا سائڈ. جی کون یہاں سے سنائے گا؟ چلو کوئی یہاں سے اٹھ کے جا کے وہاں کھڑا ہو کے سنا دیں، ان کی عزت رہنے دے. مطلب اٹھو جس کو یاد ہے وہاں جا کے سنا دیں. ماشاءاللہ. اللہم اہلہ علینا. کوئی بات پریشان نہیں ہونا، کچھ نہیں ہوگا، اجر ملے گا. اللہم علینا بالیمن. ماشاءاللہ. جہاں سے میٹرو چلتی ہے وہاں سے لوگ نہیں بولیں گے تو کیسے لوگ خوش ہوں گے؟ اس سائڈ سے کون سنائے گا؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بزرگ. والسلامۃ. ماشاءاللہ.
دیکھو اللہ نے کتنی رحمت کر دی. تو پہلا کام ہم نے کرنا ہے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنی. یاد رہے گا یہ صرف ذوالحجہ کا نہیں، ہر چاند کو دیکھ. دوسرا کام تکبیرات کیسے پڑھنی ہے، پڑھ کے سنائیں. تیسرا کام کیا کرنا ہے، بولیے. وہ تو وقت گزر گیا نا. تیسرا کام کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے. کتنے دنوں کا، بولیے. کون سے 9 دن، اور خصوصاً کس دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، عرفے. عرفے کا جو روزہ رکھتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ سب ساتھیوں کو جواب دینا چاہیے. کیا فائدہ ہوگا؟ 2 سال کے گناہ معاف. کون کون سے 2 سال؟ آپ نے بول تو دیا، آپ نے سوچا آپ نے کیا کہا؟ کتنا مبارک لفظ آپ نے بول دیا ہے، 2 سال کے گناہ معاف. یہ پوچھیں ان سے جن کے قرضے معاف ہوتے ہیں ان کو خوشی کتنی ملتی ہے. 2 سال کے گناہ معاف. کتنی سستیاں نمازوں میں، ذکر میں، گفتگو میں، کہیں جھوٹ بول دیا، کہیں کچھ کر لیا. 2 سال کے گناہ صاف. رکھیں گے روزہ؟ گرمی بڑی. یہ بات بتائیں گے بھی آگے کسی کو، افطاری بھی کروائیں گے. میں پھر آ جاؤں انشاءاللہ روزہ رکھ کے. چوتھا کام جو ہمیں اس مہینے کے پہلے 10 دن میں کرنا ہے، اور یہاں رک کے میں آپ کو چند گزارشیں کر دوں. روزہ کیوں رکھنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. میرے صحابی روزہ رکھا کرو، اس جیسی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. اچھا یہ کیسی عبادت ہے؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. 4 چیزوں کے سامنے ڈھال ہے. جس طرح ڈھال کے بغیر دشمن کے وار سے بچ نہیں سکتے، روزہ انسان نہ رکھے تو شیطان کے وار سے بچ نہیں سکتا. روزہ ڈھال ہے. کس سے؟ حصن حصین من الشیطان. یہ شیطان کے سامنے ڈھال ہے، انسان کو شیطان ورغلاتا نہیں. روزہ ڈھال ہے. کس چیز پہ؟ یستجن بها العبد من النار. تینوں روایتیں صحیح الجامع کی ہیں. یہ جہنم کے سامنے ڈھال بن جائے. روزہ ڈھال ہے. من عذاب اللہ، اللہ کا عذاب نہیں ہونے دے گا روزہ جس نے روزہ رکھا ہوگا. بلکہ حدیث کے الفاظ ہے، ایک روزہ جو رکھ لے اللہ کی راہ میں، 70 سال اگر سفر کیا جائے، کتنے کلومیٹر بنے گا؟ 70 سال. اگر 70 سال کا پیٹرول جہاز میں ڈال سکتے ہو تو ڈال لیں. سوال ہے نا کہ پیدل کرنا کہ جہاز پہ؟ چلو 70 سال کا پیٹرول ڈال سکتے ہو تو ڈالیں نا. ویسے اگر کوئی پیدل بھی چلے، یہ آج کل کی گاڑی کا حساب لگائیں، 120 کلومیٹر گھنٹے کی بجائے آپ 120 کلومیٹر دن کا حساب لگائیں، کتنا بنے گا؟ سوچیے. جتنا سفر 70 سال
دنوں میں ہوگا. اور دوسری روایت میں آتا ہے 100 سنہ. میں ذرا مختصر کر رہا ہوں. 100 سال اگر سفر کیا جائے تو کتنا سفر بنے گا؟ جتنا سفر بنے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ہی جہنم سے دور کر دے گا. اور صحیح الجامع کی تیسری روایت یہ ہے اللہ جہنم اور بندے کے درمیان ایک خندق بنا دیں گے، اور خندق اتنی چوڑی ہوگی کما بین السماء والارض، جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے. تو روزے سے محبت کرو، روزہ رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ گرمی ہے تو روزہ رکھ کے ساتھ رونے لگ جاؤ. وہ ہارون الرشید نے ایک بندے کو سزا دی کہ یہ بندہ باز نہیں آتا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 2 روزے رکھواؤ. گرمی بڑی سخت تھی، اب روزہ اس سے نبھتا نہیں تھا، ساتھ اس نے روزہ رکھا، ساتھ روئے اور کہے آل حجر رمضان، میں بھی وہاں 28 رکھوں گا، 2 کٹوتی وہاں کروں. ہارون الرشید نے کہا اس کو روزے رکھا، اس کو ساتھ کوڑے بھی لگاؤ کہ یہ فرض روزے کی کٹوتی اور چوری کی بات بھی کر رہا ہے. ایک روزہ اگر انسان رکھ لے 2 سال کے گناہ، یعنی اللہ کی قسم خوشی کتنی بندے کو ملتی ہے کہ میرے 2 سال کے گناہ پاک صاف ہو جائیں. اور ہر روز ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. چوتھا کام جو اس مہینے میں کرنا ہے وہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی. قرآن مجید کی تلاوت کیوں کرنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے 40 دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے. کتنے دنوں میں؟ شوال کتنے دنوں کا گزرا ہے؟ پتہ ہی نہیں. بولے 30 کا کہ 29 کا؟ 30 29 کا. اختلف العلماء علی قولین، 2 قول ہو گئے. بعض علماء 30 کے قائل ہیں، بعض 29 کے. کون صحیح ہے؟ اور ذی القعدہ آج مکمل ہو رہا ہے یا کل مکمل ہوگا، 29 تو ہو گئی. تو کتنے دن؟ 60 دن ہو گئے، 58 دن ہو گئے. حدیث کہتی ہے کہ اقرأ فی 40، 40 دن میں قرآن مکمل کرنا چاہیے. رمضان کے بعد کس کس نے قرآن مکمل کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. 40 دن نصاب ہے. سیابی کہتے ہیں میرا جی اور چاہتا ہے، کہا تم 35 دن میں کر لو. کہتے ہیں میرا دل اور چاہتا ہے، کہا 30 دن میں کر لو. پھر کہا 4 روایتیں 25 20 15 10 دن میں کر لو. کہا اللہ کے رسول اور دیر چاہتا ہے، کہا 7 دن میں کر لو. پھر فرمائے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھتا ہے، اس نے قرآن کو سمجھا نہیں. اور ساتھ ہی صحیح الجامع کی روایت سن لو، فرمایا ان استطعت، اگر طاقت ہے تو 3 دن سے پہلے بھی پڑھ لو. 3 دن سے پہلے بھی پڑھ لو. آپ کہیں گے یہ تو مشکل ہو گیا. امام شافعی جو ہے روزانہ 2 قرآن مجید پڑھتے تھے رمضان میں. ابن عبد البر نقل کرتے ہیں وہ کیسے پڑھ لیتے تھے. جس طرح آپ 6 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھ سکتے ہیں وہ قرآن پہ بیٹھا کرتے تھے. اور آپ 6 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھ کے دیکھیں آپ نے کتنی سائٹس کو وزٹ کیا ہوا ہے. آپ کی انگلیاں بھی تھک جائیں گی گنتے کتنی سائٹس کو آپ نے